نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاع أنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد قال سبحانه في كتاب المبين وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يفترق حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صلوات محمد. سامعین گرامی، دوستداران اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مجلسوں کا سلسلہ مرتب جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ یہاں کی مجلس کے بعد محمد پور کے امام بارگاہ میں مجلس ہے، میں پہنچ جاؤں انشاءاللہ وقت پر، اور آپ مومنین کے سامنے بھی انشاءاللہ جس حد تک ہو سکتا ہے انشاءاللہ آل محمد علیہ السلام کا ہم اور آپ سب مل کر جس اعتبار سے ہو سکتا ہے ہم حق ادا کر سکیں. درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام. اپنے نوجوانوں کی طرف سے یہ مجلس ہے، ہمارے نوجوان آل محمد کے چاہنے والے، ان کی طرف سے مجلس ہے، لہذا امر بالفوق الادب انشاءاللہ حاضر ہوا، اس لیے کہ آج ہمارے جوان جو ہیں یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے الحمدللہ رب العالمین. اگر واقعی ان کی تربیت صحیح طریقے سے ہو سکے تو امام زمانہ کا ظہور بہت جلد ہے. درود بھیجیے محمد. لہذا قرآن کریم کی مشہور اور معروف آیہ کریمہ، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے 23 سال جو آپ نے زحمت کیا، محنت کیا، عرب کے بدوؤں کو انسان بنایا، بد اخلاق کو صاحب اخلاق بنایا، انہیں دین سکھایا، قرآن کی معرفت انہیں دی. لہذا میرے نبی دین کا معاوضہ اور کچھ نہیں. اگر معاوضہ دین ہے تو سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کیا جائے، یہی دین کا معاوضہ ہے کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام سے محبت کیا جائے، تاکہ اس دین کا جو اجرت ہے، معاوضہ ہے، وہ ادا ہو جائے. معاوضہ ادا نہیں کرنے کی صورت میں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کچھ بھی قابل قبول نہیں، جو کچھ بھی آپ کریں قابل قبول نہیں ہے. ہمارے عقیل بھائی الحمدللہ رب العالمین چوڑی ہٹا کے یہاں بیٹھے ہیں،
آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا کہ آقا یہ بتائیے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا کے پشت پر دوش پر سوار ہو گئے، بغیر پوچھے ہوئے آئے اور سوار ہو گئے، اور جب حدیث قصہ کی باری آتی ہے تو وہاں پوچھتے ہیں، نانا سے اجازت لیتے ہیں، نانا اجازت ہے کہ ہم داخل ہوں؟ ایک جگہ تو بغیر پوچھے سوار ہو جاتے ہیں اور ایک جگہ اجازت مانگتے ہیں، آخر یہ دونوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد اور آل محمد آخر ان دونوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ دونوں کا مطلب کیا ہے؟ کیوں اس اعتبار سے؟ لہذا چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ میں کہوں گا کہ نماز میں اور آل محمد کی محبت میں فرق ہے۔ نماز ہے اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ نماز ہے، حسین ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت فرض ہے، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت واجب ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت فرض ہے، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت واجب ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول نے اللہ سے لے کر ہمیں نماز دیا، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم روزہ رکھو، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم حج پر جاؤ، یعنی پورا دین اللہ کے رسول نے ہمیں دیا۔ جب پورا دین اللہ کے رسول نے دیا تو اسی اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے دین اسلام کا معاوضہ اور کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت اور معدت کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اس اعتبار سے لہذا نماز جو ہے وہ واجب ہے۔ واجب وہ ہوتا ہے، فرض وہ ہوتا ہے جو حالات کے بدلنے سے بدلتا ہے۔ توجہ، حالات کے بدلنے سے واجب بدل جاتا ہے۔ کس اعتبار سے واجب بدلتا ہے؟ نماز واجب ہے لیکن الحمدللہ رب العالمین آپ اگر حضر میں ہیں تو آپ کی 17 رکعت پوری نماز ہے، لیکن آپ اگر سفر میں چلے جائیں تو 4 رکعت کی نماز 2 رکعت ہو گئی، بدل گیا، واجب ہے بدل گیا، 4 رکعت کی نماز 2 رکعت نماز ہو گئی۔ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین خدا صحت دے، سلامتی دے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ارکان نماز جو ہے وہ 5 ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، وقت نہیں ہمارے پاس، بچوں نے کہا تھا کہ کچھ نماز کے مسائل بیان کرنے کے لیے، یا واقعی ہمیں نماز کس طریقے سے پڑھنا چاہیے اس پر روشنی ڈالنے کے لیے درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ الحمدللہ رب العالمین اسی اعتبار سے انشاءاللہ کچھ ٹچ دیتے ہوئے میں آگے چلتا ہوں۔ تو لہٰذا آپ کو پتہ ہے کہ نماز جو ہے وہ حالات کے بدلنے سے کیا ہے، نماز بدلتی ہے۔ آپ اگر مریض ہو گئے تو کیا ہے، آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے مسلسل تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھیے، لیکن جو افراد بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں وہ کس مقام پر بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، جو افراد دیکھا ہوگا آپ نے ہمارے محمد پور میں بھی ہے، دالان میں بھی ہے، مختلف مقامات پر جو چیئر لگا ہوا، لوگ آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ لہٰذا نماز میں 11 نماز میں واجب ہے، نماز 11 ہے۔ پہلا کیا نماز میں واجب ہے؟ قیام واجب ہے نماز کے لیے، قیام کھڑے ہونا، جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے نماز نہیں ہو سکتی۔ دوسرا نیت کرنا نماز میں واجب ہے، جب تک نیت نہیں کریں گے نماز نہیں ہو سکتی۔ تیسرا تکبیرۃ الاحرام نماز میں واجب ہے، ٹھیک ہے، اللہ اکبر نیت کرنے کے بعد یہ نماز میں واجب ہے۔ چوتھا قرأت نماز میں واجب ہے۔ پانچواں رکوع نماز میں واجب ہے، جب رکوع میں چلے جائیں گے تو فقط انسان کے ہاتھ رکھ کے رکوع میں رہے گا نہیں، ذکر جو ہے رکوع کا ذکر اور سجدے کا ذکر یہ واجب ہے، رکوع میں ذکر جو ہے واجب ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، قرأت، رکوع میں ذکر واجب، اس کے بعد کیا، سجدہ واجب ہے، سجدہ دو واجب ہے، اس کے بعد تشہد واجب ہے، اس کے بعد سلام واجب ہے، اس کے بعد ترتیب واجب ہے، ترتیب پے در پے ہونا چاہیے، یعنی جس سے جیسے جس کو ادا کرنا ہے اس کی اعتبار سے پے در پے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد موالات ہے، ایسا نہیں رکوع کر کے 2 منٹ 3 منٹ تک کھڑے رہے اور پھر جو ہے سجدے میں چلے گئے، نہیں، موالات یعنی پے در پے ہو، درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام، ٹھیک ہے۔
یہ 11 واجب ہے، یہ 11 واجب ہے، لیکن اس 11 واجب میں سے 5 رکن نماز ہے۔ جو رکن نماز ہے جان بوجھ کر یا غلطی سے اگر آپ بھول جائیں آپ کی نماز باطل ہے، آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ رکن نماز 5 ہے، رکن نماز 5، اس میں قیام ہے رکن نماز۔ یہ قیام پہلے ہم نماز میں کھڑے ہوئے یہ قیام، اور رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں جانے سے پہلے جو قیام ہے اس کو کہتے ہیں قیام اتصال بے رکوع۔ یہ قیام جو ہے کیا ہے؟ رکن نماز ہے۔ اس کے بعد کیا؟ تکبیرۃ الاحرام، یہ رکن نماز ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نیت رکن نماز ہے۔ اس کے بعد رکوع رکن نماز ہے۔ 2 سجدہ رکن نماز ہے۔ جان بوجھ کر یہ جو ہی بھول جائیں نماز باطل ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام، نماز باطل ہے۔ یہ 5 چیز اگر چلا جائے نماز باطل۔ تو لہذا اگر کوئی افراد اگر کسی بھی اعتبار سے سجدے میں جاتے وقت 7 اعضاء کا لگنا سجدے میں ضروری ہے، 1 پیشانی، 2 ہاتھ، یہ گھٹنا اور پیر کا انگوٹھا، 7 چیز جو ہے سجدے میں لگنا واجب ہے۔ اب اگر کوئی شخص جو ہے یہ نہیں رکھ پاتا، سجدے میں نہیں جا پاتا، اس کے لیے فقط جو سجدے میں نہیں جا پاتا تو وہ فقط وہی شخص جو سجدے میں نہیں جا پاتا وہ شخص کیا کرے گا؟ بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ چیئر پر بیٹھ جائے، سامنے ایک چیئر، ایک سجدہ کرنے کی جگہ ہو، بیٹھ جائے، وہ فقط بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ لیکن قیام میں وہ کھڑا ہوگا، یعنی سب کھڑے ہوئے، ٹیبل سامنے، کھڑا ہو گیا، کھڑا ہوا، اللہ نیت کیا، اللہ اکبر، سورہ پڑھا، قرات پڑھا، اس کے بعد رکوع میں گیا، رکوع میں جانے کے بعد پھر کھڑا ہوا۔ اب جب سجدے کی باری آئی تو سجدے میں ٹیبل پر سجدہ کیا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ ایسا نہیں کہ بیٹھے تو جا کے بیٹھ ہی گئے، بیٹھے تو جا کے بیٹھ ہی گئے، سوچا نہ اب ہم کو کھڑا ہونا ہے نہ کچھ کرنا ہے، دعا ہو رہی ہو، قرات ہو رہا ہو، ہم جو فقط ہم بیٹھ گئے سجدے میں جائیں گے۔ نہیں، یہ جو ہے قیام متصل بے رکوع، جو قیام رکوع سے پہلے ہے یا پہلے قیام جو کرنا ہے یہ نماز میں رکن نماز ہے۔ اگر کوئی ادا نہ کر سکے تو نماز باطل ہے، یہ اس اعتبار سے۔ لیکن ہاں اگر باہر کھڑے ہو گئے، نیت کر لیا، اللہ اکبر کہہ دیا، اب جو ہے پڑھانے والا امام سورہ حمد پڑھے گا، سورہ جمعہ پڑھے گا یا کوئی دوسرا سورہ پڑھے گا، آپ کے کمر میں درد ہے، پیر کا پرابلم ہے، آپ بہت دیر تک نہیں کھڑے ہو سکتے، ایسے عالم میں کیا کریں؟ آپ کیا کریں؟ قیام میں کھڑے ہو جائیں، نیت کریں، تکبیرۃ الاحرام کریں، اور چونکہ وہ قرات کر رہا ہے زیادہ دیر تک قرات کرتا رہے گا، آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، پھر آپ اس صورت میں بیٹھ جائیں، اور پھر جب رکوع سے پہلے پھر کھڑے ہو، پھر رکوع میں جائیں، پھر کھڑے ہو، پھر سجدے میں جائیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ باواز بلند درود محمد اور آل محمد پر۔ یعنی ہماری نگاہوں میں ایسے افراد گزرے ہیں جو ماشاءاللہ چل رہے ہیں، چلنے پھرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، 1 گھنٹہ مجلس ہو رہی ہے، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ باتیں کر رہے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، صحت کے اعتبار سے ماشاءاللہ توانا اور فٹ ہے، لیکن نماز میں آئیں گے تو بیٹھ کے نماز پڑھیں گے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ اس اعتبار سے الحمدللہ ہماری آسان ہو کہ زندگی بھر ہم نماز پڑھتے رہے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک دوسرا کہ انسان جب نماز پڑھے الحمدللہ رب العالمین انتہائی آرام سے نماز پڑھے، جلدی نماز نہ پڑھے، رکوع کے موقع پر رکوع ہو، سجدے کے موقع پر سجدہ ہو، قیام کے موقع پر قیام ہو۔ اس اعتبار سے ایسا نہیں کہ جلدی نبی نے فرمایا کل غراب، جیسے جو ہے نا کوہ جو کھانا کھاتا ہے نا، اس طریقے سے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام کے پاس ایک شخص آیا آ کے کہنے لگا مولا ذکر جو ہے، ذکر رکوع، ذکر سجدہ کتنی مرتبہ واجب ہے؟ 1 مرتبہ واجب ہے، یعنی سبحان ربی العظیم و بحمدہ یا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 1 مرتبہ واجب ہے۔ آپ 3 مرتبہ پڑھنا چاہیں پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھنا چاہتے پڑھیں، اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے پڑھیں، لیکن 1 مرتبہ واجب ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلے درود بھیجنا، پہلے بھی درود بھیجو، بعد میں درود بھیجنا، بعد میں بھی درود بھیجو، ہر رکوع کے بعد درود بھیجو، ہر سجدہ کے بعد درود بھیجو۔ اسلام کی کسی فقہ نے درود بھیجنا
रहा है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद किसी दिन में। इस एतबार से एक मर्तबा जिक्र रुकू जिक्र सजदा वाजिब है। इमाम का वो सहाबी आया, इमाम ने कह दिया एक मर्तबा वाजिब है। अभी वो बैठा हुआ था, एक दूसरा चाहने वाला आ गया, इमाम से कहने लगा मौला जिक्र रुकू जिक्र सजदा कितनी मर्तबा वाजिब है? इमाम ने कहा 3 मर्तबा वाजिब है। ये पहले वाला घबरा गया, मसला क्या है? इमाम ने हमसे कहा 1 मर्तबा वाजिब है, इससे कहा 3 मर्तबा वाजिब है। थोड़ी देर के बाद जब ये मसला पूछ कर चला गया तो पहले वाले ने कहा मौला आपने मुझसे कहा 1 मर्तबा वाजिब है, इससे कहा 3 मर्तबा वाजिब है। इमाम ने फरमाया ये जल्दबाज है, हर काम में जल्दी जल्दी करता है, खाने में जल्दी, फलां में जल्दी, फलां में जल्दी, तो 3 मर्तबा बताया है। क्यों? पता है जाते जाते 1 मर्तबा कह देगा, उठते उठते 1 मर्तबा कह देगा, 1 मर्तबा तो सजदे में रह जाएगा। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इस एतबार से लिहाजा आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जो है ना, नमाज फुरूए दीन में है। फुरूए वाजिब वो है जो हालात के बदलने से बदलता है। आप रोजेदार है, रमजान का महीना है, लेकिन अगर मरीज हो गए तो रोजा आपका नहीं है। अल्लाह ने 11 माह तक आपको मोहलत दिया है। इस रमजान से लेकर आइंदा आने वाले रमजान तक, इस रमजान में तुम मरीज हो गए थे, देखो आने वाला जो रमजान है 11 महीने में तुम अपना 30 रोजा मुकम्मल कर लो। और अगर मुकम्मल नहीं कर सके, डायबिटीज का मर्ज है, बीमारी है, तुम्हारी बीमारी कंटिन्यू कर रही है, तो क्या करो? हर रोजे के बाद 1 मुद अजनात ज़कात दे दो। दरूद भेजिए कफारा दे दो। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। 1 मुद यानी 14 छटाक नहीं, 1 किलो, 30 दिन का 30 किलो चावल निकाल के इंसान क्या करे? इस साल गुज़श्ता का जो रोजा है ये उसका कफारा इस एतबार से दे दे। तो क्या है, क्या हालात के बदलने से जो बदलता है वो है वाजिब। यानी अगर पैसा है तो आप हज कीजिए, नहीं है तो आप मत जाइए। रोजा रख सकते हैं तो रखिए, नहीं रख सकते मत रखिए। नमाज अगर कसर में आप पढ़ेंगे, कसर में जाएंगे तो कसर नमाज 4 रकत की जगह 2 रकत नमाज होगी। इस एतबार से हालात के बदलने से बदलता है। जो हालात के बदलने से बदले वो वाजिब है। लेकिन अहले बैत की मोहब्बत ऐसी ही है। आप मुझे बताइए, हम बात से हट रहे तो 12 इमाम, और मरीज हो जाए तो 6 इमाम, सफर पर चले जाए तो 3 इमाम, गरीब हो गए तो 1.5 इमाम। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हर हाल में 12 इमाम, हर हाल में। मरीज रहो जब भी 12 इमाम, बासेहत रहो जब भी 12 इमाम, गरीब रहो जब भी 12 इमाम, अमीर रहो जब भी 12 इमाम, हजर में रहो जब भी 12 इमाम, सफर में जाओ जब भी 12 इमाम। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अहले बैत की मोहब्बत उस एतबार से वाजिब नहीं है जिस एतबार से नमाज वाजिब है। नमाज में और अहले बैत की मोहब्बत में यही फर्क है कि रसूल खुदा जो नमाज पढ़ रहे थे, रसूल खुदा सजदे में जा रहे हैं इमाम हुसैन के मकाम को बताने के लिए। अजमत हुसैन क्या है? इमाम हुसैन आए, नाना के कांधे पर सवार हो गए। जब नाना के कांधे पर सवार हुए, रसूल खुदा ने कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। जब तक हुसैन अपनी मर्जी से नहीं उतरे, रसूल खुदा ने सज्जे से सर नहीं उठाया। जब रसूल हुसैन उतर गए तो रसूल खुदा ने सज्जे से सर उठाया। फिर इमाम हुसैन गए, रसूल खुदा गए, फिर इमाम हुसैन सवार हो गए। फिर इमाम हुसैन उस वक्त तक जब तक नहीं उतरते, रसूल खुदा सजदे से सर नहीं उठाते। अल्लाह के रसूल, अल्लाह की नमाज है, हुसैन आपके दोस्त पर सवार है, आप हटा दीजिए, आप मना कर दीजिए, आप किसी सहाबी से उतरवा दीजिए। अल्लाह के रसूल ने इशारा किया, न अल्लाह के रसूल ने न मना किया, न किसी सहाबी ने बल्कि उतारा, किसी ने कुछ नहीं। हुसैन सवार है, खुदा कहता है मेरे नबी उस वक्त तक अपनी मर्जी से न उतरना जब तक हुसैन न उतर जाए। अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों है? क्या नहीं पता? अल्लाह ये बताना चाहता है नमाज फुरूए दीन में है, हुसैन उसूल दीन में है। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद,
مرد آباد، یا علی یا علی یا علی مدد مدد یا حسین مدد یا عباس۔ اس اعتبار سے نماز فروع دین میں ہے، حسین اصول دین میں ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، کئی ایک مرتبہ ایسا ہوا، پھر ایک دن کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ کا سجدہ بہت طولانی ہو گیا، آپ کا سجدہ بہت بڑا ہو گیا۔ تو نبی نے کیا کہا، یہ حسین بنیاد بندگی ہے، یہ حسین روح ریاضت ہے، یہ حسین جوہر تسبیح ہے، یہ حسین گوہر تمہید ہے۔ ان الحسین الصلاۃ، حسین ہی افضل نماز ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، حسین ہی، حسین افضل نماز ہے۔ تو ایک جگہ حسین سوار ہو گئے اور بچے نے حدیث کے ساتھ پڑھانا، کیا حدیث ہے، ہمارا رسول خدا آئے، چادر میں گئے، آرام کرنے لگے، امام حسین کو پتا چلا نانا اجازت ہے، ہاں حسین اجازت ہے۔ جب اجازت دے دیا تو حسین چلے گئے۔ امام حسن آئے، نانا اجازت ہے، سلام کیا، اجازت لیا، جب اجازت مل گئی امام حسن چلے گئے۔ مولا علی آئے، سلام کیا، اجازت لیا، اللہ کے رسول اجازت ہے، اجازت مل گئی، علی چلے گئے۔ جناب فاطمہ زہرا بھی چلی گئی۔ یہ سب کے سب پنجتن جب مکمل ہو گئے تو نبی نے کیا فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پالنے والے یہی ہمارے اہل بیت ہیں، یہی ہمارے اہل بیت ہیں۔ اور آسمان سے اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہو رہی ہے۔ جبریل جاتا، فرشتہ پوچھتا ہے پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے؟ جناب جبریل آپ تو سب کو پہچانتے ہیں، رسول خدا کے پاس وحی لاتے رہے، علی ابن ابی طالب کے لیے جنگ احد میں ذوالفقار لائے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چکی چلایا، حسین کا آپ نے جھولا جھلایا، جنت سے حسنین کے لیے کپڑے لے آئے۔ آج کیوں پوچھ رہے ہیں اس چادر کے نیچے کون ہے؟ تو جبریل کہے گا جب یہ نور الگ الگ حصے میں تقسیم تھا میں سب کو پہچانتا تھا، یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ آج پنجتن کا نور ایک ساتھ جمع ہو گیا۔ جبریل کی آنکھوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ مجسم نور پنجتن کو پہچان سکے، تو جب جناب جبریل کی نورانی آنکھیں مقام پنجتن کو نہ پہچان سکی تو ہماری اور آپ کی خاکی آنکھیں مقام پنجتن کو کیا پہچانیں گی؟ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اعتبار سے سب کے سب جو ہے جمع ہے۔ پالنے والے کون ہے؟ اللہ نے کہا کہ ملائکوں کو، جبریل کو، یا ملائکاتی یا سکان السماواتی، اے آسمان کے رہنے والوں، اے ہمارے فرشتوں، یا ملائکاتی یا سکان السماواتی و عزتی و جلالی، میری عزت کی قسم و میرے جلال کی قسم۔ کیا اللہ نے کہا جبریل سے؟ وہ عزتی و جلالی، میری عزت و جلال کی قسم۔ جبریل دیکھو، میں نے آسمان کا شامیانہ نہیں بنایا، میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، میں نے چاند اور سورج اور ستارے اور سیارے کو نہیں پیدا کیا، میں نے سمندر میں روانی نہیں دی، میں نے سمندر میں چلنے والی کشتیوں کو نہیں بتایا، نہیں بنایا۔ یا ملائکتی یا سکان السماواتی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدھیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ یعنی پوری کائنات کو، آسمان کو، زمین کو، چاند کو، سورج کو، ستارے کو، سیارے کو، سمندر کو، سمندر میں چلنے والی کشتیوں کو جو بنایا ہے ان کی محبت میں بنایا ہے۔ پالنے والے یہ ہے کون؟ تو کیا کہا سنتے ہیں آپ، الحمدللہ رب العالمین، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، الحمدللہ رب العالمین۔ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں، یہی تو یہ اللہ نے کہا کون فاطمہ، تو فاطمہ کے ذریعے نام کیوں لیا؟ مولا علی کے ذریعے کیوں نہیں؟ جناب فاطمہ زہرا کے ذریعے کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ دنیا والے رشتہ جوڑنے میں بہت ماہر ہے، بہت ماہر ہے۔ عورت کا رشتہ جو ہے نا محدود ہوتا ہے، پہلے بیٹی ہوتی ہے، شادی ہو جائے تو یقیناً اس کے لیے زوجہ بن جاتی ہے،
خدا گود کو آباد کر دے تو ماں بن جاتی ہے. عورت کا رشتہ محدود ہے. اللہ نے رسول خدا کے ذریعے فاطمہ کا تعارف نہیں کروایا. اللہ نے علی ابن ابی طالب کے ذریعے پنجتن کا تعارف نہیں کروایا. کیوں؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے تعارف کروایا. کیوں کروایا؟ اگر خدا رسول خدا کے ذریعے تعارف کرواتا تو دنیا کیا کہتی؟ رسول خدا ہیں، ان کی 4 بیٹی ہیں، 4 داماد ہیں، ان کے نواسے ہیں، نواسے کے نواسے ہیں، رسول اللہ کی بیوی کے بھائی ہیں، فلاح کرتے کرتے قیامت تک پہنچا دیتی. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. یہ سلسلہ قیامت تک پہنچ جاتا. اس اعتبار سے کیا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے تعارف کروایا، رسول کے ذریعے نہیں، علی کے ذریعے نہیں. پتہ ہے خدا کو یہ جوڑنے والے ہیں، جوڑ دیں گے. یہ نبی نے فرمایا، کیا نبی نے فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ. تو فوراً روایت آ گئی کہ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا وفلان جدارھا وفلان سقفھا وفلان فلاحا. اس طریقے سے جوڑ دیا. یہ نبی جو ہے علم کا شہر ہے، علی دروازہ ہے، اور فلاں بزرگ کھڑکی ہیں، اور فلاں بزرگ چھت ہیں، اور فلاں بزرگ دیوار ہے. جوڑ دیا اس اعتبار سے. حالانکہ یہ حدیث یوں ہی آپ کو پتا کہ شہر میں دروازہ ہوتا ہے لیکن شہر میں چھت نہیں ہوتا. اس اعتبار سے جوڑ دیا. رسول نے کہا کل حسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن حسین سرداران جوانان جنت کے سردار ہے. تو کا فلان کہولہما، کا فلاں جو ہے وہ بوڑھوں کے سردار ہے. کیا پتا بابا جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا نہیں. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. لہذا یہ جوڑنے والے جو تھے نا، ان سے بچانے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام لیا. وہاں حسین رسول خدا کے دوش پر سوار ہوئے، اجازت نہیں لیا. حسین کی عظمت مطلوب ہے. اور یہاں امام حسین اور علی اور فاطمہ اجازت لے رہے ہیں. پاک پنجتن کی عظمت مطلوب ہے کہ ان کی عظمت جو ہے دنیا والوں کو اجاگر ہو جائے. امام حسین جس طریقے سے نانا کے کاندھے پر نماز میں سوار ہو گئے تھے، کون ہے معذر گرامی؟ بیٹا حسین تمہارے نانا آرام کر رہے. آتے چادر اٹھاتے جا کے لیٹ جاتے. امام حسن آتے چادر اٹھاتے جا کے لیٹ جاتے. اگر بغیر اجازت لیے ہوئے حسین چادر کے نیچے چلے جاتے، اور اگر بغیر اجازت لیے ہوئے امام حسن چادر کے نیچے چلے جاتے، تو آج کا مورخ یہ کہتا کہ آیت تطہیر جو نازل ہوئی ہے وہ فقط رسول خدا کے لیے نازل ہوئی ہے، حسن حسین کے لیے نازل نہیں ہوئی. وہ تو یوں ہی چادر اٹھا کے داخل ہو گئے تھے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. وہ تو یہی داخل ہو گئے تھے. لہذا اجازت مانگا، نبی نے اجازت دیا، دے کر یہ بتایا کہ یہ آیت تطہیر جو نازل ہوئی ہے یہ پاک پنجتن کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نازل ہوئی ہے. اور جو جوڑنے والے ہیں، جوڑتے جو ہیں، خدا ان سے بھی محفوظ رکھے. بھائی کچھ مقام وہ ہے جو ہم اور آپ دیتے، دنیا دیتی ہے، توجہ چاہتا ہوں، اور کچھ وہ مقام ہے جو خدا دیتا ہے. دونوں میں فرق ہے. کچھ رشتہ وہ ہے جو ہم اور آپ جوڑتے ہیں، کچھ رشتہ وہ ہے جو خدا جوڑتا. دونوں میں فرق ہے. دنیا اگر کسی کو پوسٹ دیتی ہے نا، دے دیا ہاں، اور جب کہا نہ تو ختم ہو گیا. فلاں صاحب چیئرمین ہیں، ہو گئے چیئرمین. فلاں صاحب اب چیئرمین نہیں ہیں، ہٹا دیا، ختم ہو گئے. فلاں کو فلاں پوسٹ دے دیا، مل گیا. چھین لیا، ختم ہو گیا. اسی اعتبار سے دنیا جب پوسٹ دیتی ہے تو چھین بھی لیتی ہے. لیکن خدا اگر کسی کو مقام دے، خدا جی کسی کو پوسٹ دے، خدا دیتا ہی اس کو ہے جس سے چھینا نہ جا سکے. درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر. خدا دیتا ہی اسے ہے جس سے چھینا نہ جا سکے. اپنے نوجوان بچوں کے لیے اور زیادہ وضاحت میں کرتا ہوں، اور زیادہ، تاکہ یہ سمجھ سکے. بھائی کچھ رشتہ ہم جوڑتے ہیں. یہ میرا دوست ہے، دوست نہیں تھا، دوست بنا لیا، جوڑ لیا رشتہ، جوڑ ہے، دوست ہے ہمارا. دوستی کا رشتہ یہ ہم جوڑتے ہیں. شوہر اور بیوی کا رشتہ یہ ہم جوڑتے ہیں. جوڑ لیا، فلاں کی لڑکی پسند ہے، فلاں کا لڑکا پسند ہے، شادی ہو گئی، رشتہ جوڑ لیا. لہذا یہ رشتہ جوڑنے والے ہم ہیں. دوست کا رشتہ، شوہر بیوی کا رشتہ جوڑنے والے ہم ہیں. لیکن باپ اور ماں،
औलाद का रिश्ता जोड़ने वाले हम नहीं हैं हम नहीं। बाप और माँ के लिए औलाद, खुदा जिसकी गोद में औलाद दे दे ये उसकी औलाद है। खाला अम्मा बन जाए, फप्पू अम्मा बन जाए, मामू अब्बा बन जाए, चचा अब्बा बन जाए, कभी नहीं हो सकता। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। भाई किसी हद तक बाप माँ की कमी को किसी हद तक पूरा करना और है, लेकिन इंसान बाप की जगह पर बाप नहीं बन सकता, माँ की जगह पर माँ नहीं बन सकता। और न दुनिया किसी को बाप बनाने के लिए तैयार है कि भाई हम फलां को अपना बाप बना रहे हैं, फलां को हम अपनी माँ बना रहे हैं। नहीं, बाप इंसान नहीं बनाता, माँ भी इंसान नहीं बनाता। ये बाप और माँ बनाना अल्लाह का काम है। औलाद का रिश्ता बाप माँ के लिए अल्लाह ने बनाया है। बाप माँ का रिश्ता औलाद के लिए किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। और ये जो जिस चीज को अल्लाह ने बना दिया, अब उसके बाद औलाद माने या ना माने, औलाद के नहीं मानने से बाप नहीं रहेगा। तवज्जो चाहता हूं, औलाद के नहीं मानने से बाप नहीं रहेगा, औलाद के नहीं मानने से माँ नहीं रहेगी। तुम मानो या ना मानो, माँ माँ है, बाप बाप है। बाप का कुछ नहीं बिगड़ता, माँ का कुछ नहीं बिगड़ता। दुनिया तुमको नालायक कहेगी, दुनिया तुमको थूकेगी, दुनिया यही कहेगी जो अपने बाप माँ का नहीं हुआ और वो और किसका होगा। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। यही ना जो अपने बाप माँ का नहीं हुआ वो और किसका होगा। लिहाजा ये रिश्ता खुदा का जोड़ा हुआ है। जब खुदा का जोड़ा हुआ है, उसी तरीके से आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, हमारे इमामों को इमाम खुदा ने बनाया है। मानो जब भी ना मानो जब भी, इमामत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो आले मोहम्मद को तो तुम खुश नसीब हो, अगर ना मानो तो तुम बद नसीब हो। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये हमारी खुशनसीबी है अगर हम मोहम्मद और आले मोहम्मद को मान ले। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अगर मान ले, हमारी खुशनसीबी है। 25 साल तक मौला को किनारे रखा, 25 साल तक मौला किनारे रहे। 25 साल के बाद मौला अली इब्न अबी तालिब के पास आए कि मौला आप आइए, तख्ते खिलाफत को आप संभालिए, आपका हक है। मौला ने इनकार किया, जाओ दूसरों के पास जाओ। अगर हमारा हक था तो पहले हमें क्यों नहीं दिया, और अगर नहीं है तो फिर क्यों देने आए हो। पूरा जम्मे गफीर है। कहने लगे कि अच्छा, अगर आप हमारी हिदायत नहीं करेंगे तो अल्लाह के रसूल से शिकायत करेंगे। जब मौला ने ये सुना तो कहा अच्छा ठीक है, सुबह को आना, सोच कर बताएंगे। सुबह को भरा हुआ मजमा आया, बहुत मजमा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मजमा या अली, हम आपके हाथ पर बैत करने के लिए आए हैं, आप खलीफा है। जब मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमादा हो गए तो मौला सबको लेकर कहाँ गए? मस्जिद में गए। जब मस्जिद में गए, पूरा मजमा मस्जिद में भरा हुआ है। मिंबर जो रखा हुआ था, इस मिंबर पर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवार होंगे। लिहाजा जो दूसरे लोग थे वो ये कहने लगे कि पहले खलीफा पहले जीने पर बैठे, दूसरे खलीफा दूसरे जीने पर बैठे, तीसरे खलीफा तीसरे जीने पर बैठे। ये चौथा जीना जो है ना, इसको अर्श कहते हैं, इस पर रसूल खुदा बैठा करते थे। लिहाजा कोई भी आखिरी जीने पर नहीं बैठता। रसूल खुदा के एहतराम पर यह मिंबर का अर्श है। लिहाजा पहले जीने पर पहले खलीफा बैठे, दूसरे जीने पर दूसरे खलीफा बैठे, तीसरे जीने पर तीसरा खलीफा बैठे। अब लोग यही सोच रहे थे अली पता नहीं कहाँ बैठेंगे। तवज्जो चाहता हूँ, पहले पर बैठेंगे, दूसरे पर बैठेंगे कि तीसरे पर बैठेंगे। देखे तो सही कहाँ बैठते हैं। मौला अली इब्न अबी तालिब आए, पहले मिंबर पर कदम रखा, दूसरे मिंबर पर कदम रखा, तीसरे मिंबर पर कदम रखा। अली इब्न अबी तालिब ऊपर चढ़ कर बैठ गए। जब अली ऊपर चढ़ कर बैठ गए तो कहने लगे, ऐ अली, आप उस मकाम पर जाकर बैठ गए कि जहां नबी बैठा करते थे। तो मेरे मौला ने एक जुमला कहा, ऐ अली, आप उस मकाम पर जाकर बैठ गए जहां नबी बैठा करते थे। पहले खलीफा नहीं बैठे, दूसरे खलीफा नहीं बैठे, तीसरे खलीफा नहीं बैठे, आप कैसे बैठ गए? मौला ने कहा जो नहीं बैठे उससे पूछो क्यों नहीं बैठे। दरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहु अकबर,
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی۔ جو نہیں بیٹھے ان سے پوچھو کیوں نہیں بیٹھے، ہم سے مت پوچھو کہ ہم بیٹھے۔ یا علی آپ چوتھے منزل پر اس مقام پر جا کر بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے۔ مولا نے ہاتھ کو اپنے زانوں پر مار کے کہا کہ ہم یہ لکڑی کے ممبر پر بیٹھ رہے ہیں تو تمہیں تعجب ہو رہا ہے۔ علی لکڑی کے ممبر پر بیٹھ گیا، تمہیں نہیں پتا علی کے قدم مبارک مہر نبوت پر سوار ہوئے ہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اس اعتبار سے مولانا نے کہا کہ ہم دوش رسول خدا پر سوار ہوئے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو فتح مکہ کے بعد مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نبی کے دوش پر سوار ہوئے، خانہ کعبہ سے بتوں کو توڑا۔ نبی نے کہا اے علی تمہارا ہاتھ پہنچ رہا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول اتنی بلندی محسوس کر رہا ہوں، اگر چاہوں تو ستارے توڑ ڈالوں، اتنی بلندی محسوس کر رہا ہوں، چاہوں تو کعبہ قوسین چھو ڈالوں۔ اس کے بعد علی نبی کے کاندھے سے کود پڑے، کود کر مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ نبی نے مسکرانے کی وجہ پوچھی، علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول اتنی بلندی سے کودنے کے باوجود مجھے چوٹ نہیں لگی۔ نبی نے کہا علی چوٹ کیسے لگتی جبکہ اٹھانے والا محمد ہو، اتار لینے والا جبریل ہو۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اتار لینے والا جبریل ہو۔ اس اعتبار سے مولا علی بن ابی طالب کی عظمت، کاش وقت ہوتا، وقت نہیں میرے پاس۔ بہرحال مولا نے پورا خطبہ دیا۔ ممبر پر جانے کے بعد مولا نے کہا الحمدللہ الذی قد رجع الحق علی مکانہ۔ جب مولا ممبر پر پہنچ گئے نا، پورا خطبہ پڑھا مولا نے۔ اس کے بعد الحمدللہ الذی قد رجع الحق علی مکانہ، شکر ہے خدا کا کہ آج حق اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ آج حق اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے بیعت لیا، لوگوں سے بیعت لیا، اور بیعت لینے کے بعد مولا نے کہا، ایک جملہ کہا، دیکھو تمام لوگوں کا ایک حق میری گردن پر ہے اور میرا ایک حق جو ہے تمہاری گردن پر ہے۔ تمہارا ایک حق میرے پاس ہے، میرا حق ایک تمہارے پاس ہے۔ مولا کون سا حق آپ کے پاس ہے اور کون سا حق ہمارے پاس ہے؟ مولا نے کہا میرے پاس تمہارا حق یہ ہے، آج سے علی ظالم کو کمزور سے کمزور بناتا جائے گا تاکہ ہر ظالم مظلوم کے حق کو خود سے دے دے، اور علی مظلوم کو اتنا مستحکم اور محکم بنائے گا کہ مظلوم اپنا حق واپس لے لے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ یعنی علی کمزور کرے گا اس شخص کو جو کسی کا حق کھا کر بیٹھا ہے، کوئی بھی ہو، ارباب اعظم معزت کے ساتھ، ہمارے اڑوس میں ہو، ہمارے پڑوس میں ہو، ہمارے محلے میں ہو، جگہ ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، ہمارا بھائی ہو، ہماری بہن ہو، ہماری ماں ہو، کوئی بھی ہو، اگر حق کھایا ہے تو مولا نے کیا کہا، علی آج سے اس شخص کو کمزور کرے گا، کیوں؟ مظلوم کا حق واپس کر دے، اور مظلوم کو مضبوط کرے گا، وہ اپنا حق واپس لے لے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ اس اعتبار سے جو مولا کے چاہنے والے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، بہت تفصیل روایت ہے، بہت، بہرحال وقت ہمارے پاس نہیں ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ کہتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی حکومت میں عدالت قائم کیا، ایسی عدالت جو 25 سال تک ظلم
جور فتنہ فساد روا تھا۔ 5 سال کے اندر علی نے تمام تر مشکلات کے باوجود، تمام تر فتنے کے باوجود، تمام تر تشدد اور ظلم کے باوجود علی نے فتنہ فساد کو ختم کیا اور عدل کو علی نے قائم کیا۔ اور یہی عدل علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھا کہ مولا شہید ہوئے۔ ایک ہی علت ہے، علی عدل کو قائم کرنے کے ضمن میں علی کے سر پہ ضربت لگائی گئی اور علی ابن ابی طالب کو شہید کیا گیا۔ ایک ہی علت ہے ارباب اعضاء، کربلا میں حسین سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ امام حسین نے پوچھا بتا کسی کا حق میری گردن پر ہے یا کسی کا مال میں نے لیا ہے، کسی کی عزت میرے دل میں ہے؟ پورا مجمع کربلا میں خاموش تھا۔ بتاتے کیوں نہیں؟ آخر میرا خون کیوں رائے گا سمجھتے ہو؟ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ایک ہی آواز آئی، بغضاً لأبی، آپ کے بابا سے دشمنی ہے۔ اس دشمنی کے تحت جو ہے نا ہم آپ کو کربلا میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں ارباب اعضاء یہی دشمنی تھی کربلا میں، ارباب اعضاء علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو کربلا تک کھنچ کے آ گئی۔ 1 2 نہیں، حسین کے 18 بنی ہاشم مارے گئے، حسین کے 72 اصحاب کل شہدائے کربلا 72 شہید ہوئے۔ یہی نہیں ارباب اعضاء ماں بہنوں کے سر سے چادر چھینی گئی۔ ہمارا چوتھا امام رو رہا تھا، کسی نے کہا مولا کب تک روئیں گے آپ؟ امام نے ایک جملہ کہا، بھائی جناب یعقوب نبی کے ایک فرزند گم ہو گئے تھے، یعقوب نبی اتنا روئے کہ آپ کی بینائی ختم ہو گئی، میرے سامنے تو 18 بنی ہاشم کو قتل کیا گیا، حالانکہ یوسف زندہ تھے۔ کہنے لگا مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، بس یہ سننا تھا۔ امام نے فرمایا شہادت ہمارا ورثہ ہے، تو نے انصاف نہیں کیا۔ کیا زینب اور ام کلثوم کا بازار میں ننگے سر پھرنا بھی ہمارا ورثہ ہے؟ زینب ام کلثوم ہماری ماں بہنوں کو بے نقن و چادر کوفے کے بازار میں شام کے دیار میں پھرایا گیا۔ ارباب اعضاء رسول خدا نے اپنی بیٹی کو باغے سے رکھ دیا تھا، ظالموں نے چھین لیا۔ حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کو گوشوارے دیا، ارباب اعضاء سکینہ کے گوشوارے کو خونی ملعون نے چھین لیا۔ لوٹنے والے لوٹ بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں، سکینہ کا گوشوارہ خونی اتار رہا ہے، کان سے خون جاری ہے، رو بھی رہا ہے۔ کسی نے کہا رو کیوں رہے ہو، اتار کیوں رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ ہم سے لے جائے۔ کہا پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا کی مظلومی پر، جب مظلومی پر رو رہے ہو تو اتار کیوں رہے ہو؟ کہا اگر ہم نے نہیں چھینا تو کوئی اور چھین کر لے کر چلا جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ ہمیں اتار لے۔ ارباب اعضاء خونی ملعون جناب سکینہ کا گوشوارہ لے کر آیا، کوفے میں اپنے گھر میں آیا، رات کا وقت ارباب اعضاء اس نے کیا کہا دیکھا، اس کی بچی سوئی ہوئی تھی، زوجہ سوئی ہوئی تھی، اس نے اس بالی کو جناب سکینہ کے گوشوارے کو تکیے کے نیچے رکھ دیا کہ جب صبح ہوگی تو اپنی بیٹی کو پہنائیں گے۔ خواب میں کیا دیکھا، آسمان سے ایک سواری اتری، اس میں کچھ بیویاں ہیں، ایک بیوی درمیان میں بیٹھ گئی، ایک معصوم بچی کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہے، اس بچی کے کان سے خون بہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ خونی کی بیوی نے جی پوچھا شہزادی آپ کون ہے؟ کہا نہیں پہچانا، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ یہ بچی کون ہے؟ شہزادی یہ بچی جو ہے میری پوتی سکینہ ہے، اس کے کان سے گوشوارے تیرے شوہر نے چھین لیے ہیں، اس سے خون بہ رہا ہے۔ وہ مومنہ اٹھی ارباب اعضاء، ایک مرتبہ اپنے شوہر کے پاس گئی، کہا قیامت ہے کربلا سے کیا لوٹ کر لایا ہے؟ جلدی بتا، اس نے تجھے کیسے پتا ہم گوشوارہ لائے ہیں؟ کہا خدا تجھ پر لعنت کرے، ارے آج فاطمہ ہمارے گھر میں آئی ہے،
तूने सकीना के गोश वाले को छीन लिया, खुदा के किसी गम में न रुलाए अरबाब आजा। एक दिन कैद का कैदबान कहता सैयद सज्जाद, रोजाना रात को एक बीवी कैद खाने से बाहर निकल जाती है, सारा रात रोती है। सैयद सज्जाद ने कहा ठहर जाओ, मैं अपनी फूफी अम्मा से पूछता हूँ। जनाब ज़ैनब से कहा फूफी अम्मा क्या आप रोजाना कैद खाने के दरवाजे के बाहर चली जाती है? ज़ैनब ने रोकर कहा बेटा सैयद सज्जाद, हम अहले हरम इस काबिल कहा है कि कैद खाने के दरवाजे के बाहर चले जाए। फूफी अम्मा कैदबान ये कहता है रोजाना एक मुअज़्ज़मा कैद खाने के दीवार पर आके रोती है, बस ये सुनना था। ज़ैनब ने कहा बेटा सैयद सज्जाद उस कैदबान से कह दो अब अगर उस मुअज़्ज़मा आए तो हमें भी बुला लेना। एक मरतबा कैदबान आया के कहता सैयद सज्जाद आओ आओ, वो बीवी आ गई है। और बाबेदा आगे आगे सैयद सज्जाद पीछे पीछे जनाब ज़ैनब एक मरतबा करीब गई तो क्या देखा, एक ने कहा पोश मुअज़्ज़मा है, कभी सीने पर हाथ मार के कहती वाह हुसैना, कभी वाह अकबरा, कभी वाह कासिमा, कभी हाय अब्बास। एक मरतबा चलते हुए ज़ैनब के कदम रुक गए। बेटा सैयद सज्जाद नहीं पहचाना, ये तुम्हारी दादी जनाब फातिमा है। बेटा सैयद सज्जाद ये तुम्हारी दादी फातिमा है। बस ये सुनना था। ज़ैनब ने कहा अम्मा अब आई हो जब भरा घर लुट गया, अम्मा अब आई हो जब मेरा भाई मारा गया। आवाज आई फातिमा ज़हरा की, ज़ैनब करबला में मैं भी मौजूद थी, तेरे नाना भी मौजूद थे, तेरे बाबा भी मौजूद थे। ऐ सैयद सज्जाद आज 3 दिन से मुसलसल शाम के कैद खाने में मैं आ रही हूँ, तुम पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। ज़ैनब ने कहा अम्मा भाई हुसैन के कत्ल के बाद अब कौन सी बड़ी मुसीबत है? सैयद सज्जाद ने कहा बाबा के कत्ल के बाद अब कौन बड़ी मुसीबत है? करबला के शोहदा के बाद कोई बड़ी मुसीबत नहीं है। एक मरतबा कहा सैयद सज्जाद अपनी कुव्वत को संभाल लो तो बताऊं। दादी अम्मा बताइए तो सही। एक मरतबा फातिमा ने कहा अरे सैयद सज्जाद इस शाम के कैद खाने में हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना दुनिया से गुजर जाएगी। बेटा सैयद सज्जाद अगर कफन मयस्सर न हो तो सकीना के लिबास में दफन कर देना। सैयद सज्जाद सब्र से काम लेना, ज़ैनब सब्र से काम लेना। इन्ना लिल्लाह